آپ کو رزق کی پریشانی ہے، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، آپ جادو سے پریشان ہیں، آپ کے لیے کاروبار کے راستے بند ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز سارے کام بن جائیں گے۔ یہ سارے مسائل پڑھیں، پھر بھی اگر کام نہ ہوا تو پھر بے شک میں جھوٹا ہوں گا، میں آپ کے ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ اگر آپ پر تمام راستے بند ہو گئے ہوں، آپ کو ہر طرف سے رکاوٹ، آپ کے مالی پریشانی، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ، آپ کے رشتوں میں رکاوٹ، گھر میں بچے بچیاں ہیں ان کے رشتوں کی رکاوٹ، آپ پر جادو کی بندش، آپ پر جو بھی دنیا میں اگر سارے راستے بند ہو جائیں، سارے راستے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایک وظیفے سے آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ آپ کو جو سارے دروازے بند ہیں آج، وہ انشاءاللہ منٹوں میں کھل جائیں گے، منٹوں میں کھل جائیں گے، یقینی وظیفہ۔ آپ کو ایسا وظیفہ دے دوں کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی راستہ بند نہیں رہے گا، کوئی دروازہ بند نہیں رہے گا، ایسا یقینی وظیفہ ہے۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں، اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ وظیفہ پڑھیں، پھر بھی اگر کام نہ ہوا تو پھر بے شک میں جھوٹا ہوں گا، میں آپ کے ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وہ سارے راستے بند ہو گئے ہوں، سارے راستے کھولنے والا کون ہے یہ مجھے بتا دو۔ تمام راستے کھولنے والا میرا اللہ ہے۔ تمام راستے کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمام بند راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ، ایسا وظیفہ دیتا ہوں آج۔ دیکھو راستے کیوں بند ہوتے ہیں، پہلے تو یہ جان لیں۔ راستے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اجتماعی، انفرادی، ہر طرف آج کیا حالت ہے دنیا میں؟ آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ ہر طرف گناہ، ہر طرف گناہ، نماز کی پابندی نہیں، رزق حلال کی طلب نہیں، بس اپنی منمانی پہ اڑے ہوئے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ دیکھو آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں آج انشاءاللہ جس میں کسی قسم کا ذرہ برابر شک نہیں کہ آپ کی مصیبتیں 40 دن میں ٹل جائیں گی۔ آپ کو رزق کی پریشانی ہے، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، آپ جادو سے پریشان ہیں، آپ کے لیے کاروبار کے راستے بند ہیں، آپ کے کاروبار روز بروز خراب سے خراب، بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز سارے کام بن جائیں گے، یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ تو ایسا کریں، آپ نے 40 دن تک 1200 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام نہ مشکل ہے نہ ناممکن۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہماری بات بھی مانے گا۔ جب اللہ تعالیٰ، دیکھو آپ کسی کے خزانوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی کتنی خوشامد کرتے ہیں۔ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو السلام علیکم السلام علیکم، کتنے سلام کرتے ہو روزانہ اس کے گھر پہ جاتے رہتے ہو، اس کو عید پہ جاتے رہتے ہو، مٹھائی لے کر، کبھی ڈبہ لے کر، کیوں خوشامد کرتے ہو؟ اس سے کچھ لینا ہے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ سے کچھ لینا ہے، حاصل کرنا ہے تو اللہ کو تو راضی کرنا پڑے گا نا۔ ہم اپنے گناہوں کو سوچیں اور اس پر استغفار کریں خوب دل سے، ایسا نہیں کہ صرف زبانی، خوب دل سے 40 دن تک آپ مسلسل استغفار کریں 1200 مرتبہ۔ 1200 مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 1000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک کوئی استغفار کرے اور 41ویں دن اس کی حاجت پوری نہ ہوئی تو وہ جھوٹا ہے، یعنی اس نے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہوگا، استغفار صحیح نیت سے کیا نہیں ہوگا، یا اس کے الفاظ غلط ہوں گے، صحیح توبہ نہیں کیا ہوگا۔ استغفار توبہ کا نام ہے، توبہ کا نام ہے۔
اب اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں، استغفار کریں 1200 مرتبہ، کسی بھی الفاظ سے جو حدیث سے ثابت ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو وہ استغفار روزانہ 1200 مرتبہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 40 دن تک جب 1200 مرتبہ کریں، انشاءاللہ جس حاجت کے لیے بھی پھر دعا مانگیں گے 41ویں دن آپ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو 40 دن میں آپ کے تمام مسائل کا حل نکل آئے گا، تمام بند راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اور آپ کے لیے دنیا جنت کا نمونہ بنے گی۔ ہاں، آپ نے پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو استغفار کا معمول بنا لینا ہے، ہمیشہ توبہ استغفار۔ پھر دیکھیں زندگی انشاءاللہ عجیب زندگی ہوگی، خوشیوں والی زندگی ہوگی، تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے، صحیح طریقے سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔